زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یعنی سورہ مبارکہ مومنون کی وہ آیہ مبارکہ جو پہلی ہے، الذین قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہماری گفتگو جو ہے صلاۃ الخاشعین کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صلاۃ الخاشعین جو ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے پہلے جس ایمان کا ذکر کیا گیا ہے قد افلح المومنون، وہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ کیا چیز ہے. سورہ مبارکہ میں نے جس وقت حضرت امیر المومنین کے ارشاد گرامی پر ہم نے بات کی تھی کہ من آئینہ کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ کس شان کا مالک ہے، اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ کیا رابطہ ہے. یہ جو سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ ہے، یہ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے، وہ کس شان کا مالک پروردگار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ کس شان کا مالک ہے، اپنے علم و قدرت کا بھی اظہار فرمایا، اور اس کا رابطہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے اس کو بھی بیان فرمایا. انسان کو جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر کہ اللہ تعالیٰ اس شان کا مالک پروردگار ہے اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ اس قسم کا رابطہ ہے کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، کوئی اس کی بادشاہت سے نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، کسی بھی حالت میں آپ ہوں، یعنی کسی کیفیت میں بھی آپ کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہوں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور قرآن کریم میں سے آپ یعنی اب یہ جو چیز ہے تلاوت قرآن جو ہے، اس کے بارے میں ایک دو جملے عرض کروں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو ظاہری طور پر جو ہی ہم یہ کلمات سنتے ہیں تو ہمارا تبادر ذہنی جو ہے، ہمارا ذہن اس چیز کی طرف پلٹتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے سامنے کتاب ہے اور ہم اس کو بیٹھ کے یہ بھی تلاوت قرآن ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں. جیسے اس وقت ہم یہ عمل انجام دیا، ہم نے ابھی دے رہے ہیں. لیکن تلاوت قرآن جو ہے وہ صرف اس کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ جس وقت انسان جو ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس زمین و آسمان میں خلقت میں غور کرنا، اور اس یعنی واختلاف اللیل والنہار، عروج و زوال کی جو داستانیں بن رہی ہیں اس میں غور و فکر، یہ بھی تلاوت قرآن ہے. یہ فطر الخلائق بقدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس میں غور و فکر کرنا اس کائنات میں، یہ بھی تلاوت قرآن کریم کی ایک شکل ہے. اور یہی قرآن کریم جو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں اس کائنات کی کتاب کو پڑھنے کا، جیسے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس میں غور و فکر، یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے چیز.
اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کریم کے اس مرحلے تلاوت کے مرحلے سے گزر کے وہ اس چیز کو، جیسے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، دوسرے مرحلے میں ایک نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے، وہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک عملی کردار کی شکل میں وجود کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر اقبال اس نظریے کو بیان کرتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ قاری دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو جو چیز یعنی صلاۃ الخاشعین جو ہے، اس کے لیے یہ جو نظریہ ہے اس کے بارے میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین، اس کے رابطے کا یقین، جو کسی کے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ سب چیز انسان کے پاس یہ آگاہی ہوگی، یقین ہوگا، تو اس اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین جو ہے اور اس کے علم و قدرت کا یقین، یہاں سے انسان کے اندر جو چیز ہے وہ خضوع و خشوع پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری چیز تھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا جو رابطہ اور تعلق ہے، ہماری جو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آپ ظاہری طور پر جیسا میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلند آواز میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کل ہم نے اس کو پن پوائنٹ کیا تھا کہ اگر ہم اس کو صرف نماز میں لے آئیں، اس آیہ کریمہ کے یہ جو عملی مصداق ہے اس کو نماز میں دیکھیں، صرف نماز کے اندر نہیں، کسی بھی کیفیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ حضرات جو ہیں آپ بلند آواز میں کلام کریں، یعنی فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھیں یا ظہر اثر میں خاموشی کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے لیے یہ چیز کہ تمہارا پروردگار ایسا علیم و خبیر پروردگار ہے جو آگے جا کے بیان بھی فرمائے کہ الا یعلم من خلق، کہ آپ نے غلط گمان کر لیا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم گمان کرتے ہو کہ میں نہیں جانتا تمہارے بارے میں۔ تو فرمایا کہ هو اللطیف الخبیر، جو میں ایک لطیف و خبیر، یعنی لطیف ہونا جو ہے یہ مخلوق کا کام ہے۔ جب اس میں لطیف کا ذکر نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی صنعہ لطیف، وہ لطیف اس معنی میں نہیں کہ لطافت اس کی ذات، لطیف ہونا ایک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ خالق الکیفیات ذات ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی جیسا کہ اللہ اکبر کا مطلب کہ اللہ کا بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑائیاں عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو اس حقیقت کا اقرار جو ہے وہ ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف۔ اسی طرح سے جب اس میں لطیف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے تو اس سے مراد ہے فی صنعہ لطیف، کہ وہ اپنی مخلوقات کو جب ان کو خلق کرتا ہے، ان کے اندر مختلف اس کی جو الذی خلق فسوی، تو اس کے اندر ایک وہ انتہائی لطیف چیز ہے، اس کے اپنے کاریگری کے اندر لطافت، اس کی کاریگری میں، مخلوقات کی خلقت میں، ان میں کمالات عطا کرنے میں لطافت پائی جاتی ہے اس مخلوقات کے اندر۔ اس واسطے اس میں لطیف کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو اللطیف الخبیر، جو انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا اس کے مطابق امکانات انسان کو دیے گئے، اور جیسے وہ ہدہد کا ذکر کیا گیا اپنے اللہ تعالیٰ نے کلام میں، تو ہدہد ایک پرندہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یعنی دربار میں تھا، وہ چلا، اس نے جا کے اوپر سے دیکھا اور اس نے ساری بات جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتا دی کہ وہاں پر اس طرح سے لوگ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے موجودات ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، جیسا کہ یہ جو شیطان ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، امکانات دیے ہیں کہ تم اور تمہاری اولاد آدم اور اس کی اولاد کو دیکھ سکو گے، مگر وہ تم کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اب وہ موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ہم تمہیں یہ پریویلیج بھی دیتے ہیں کہ جناب آپ خون کے ساتھ ان کی رگوں میں دوڑ سکو گے، آپ ان کے سینوں میں وسوسے پیدا کر سکو گے، جس پر ہمارے باپ آدم علیہ السلام علی نبینا نے فریاد کی، کہا کہ پروردگارا ہم تو تباہ ہو جائیں گے، میری اولاد تو تباہ ہو جائے گی بری طرح سے، تو ہمارے لیے ہمیں کیا پریویلیج دیا گیا ہے؟
تو کہا کہ آپ کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور یہ چیز جو تھی اس نے شیطان کو مایوس کیا کہ میں محنت کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن یہ آخر میں توبہ کر کے میرے اس فریب سے نکل جائے گا باہر۔ تو یہ جو یقین ہے انسان کے پاس کہ کسی بھی جو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ بلند آواز میں ہو، اَوْجَهْرُوا یا مخفی انداز میں ہو، اصل جو راز ہے وہ یہ ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جو کچھ ہم کل میں نے اللہ اکبر کی مثال دی تھی، دوسری چیز الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اصل میں، صرف سٹیٹمنٹ نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ یہ بات میرے سامنے بیان کرتے ہیں آ کے تو انہو علیم، اس نظریے کا یقین جو ہے وہ آپ کے اندر موجود، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کیا نظریہ ہے؟ جب اس کو اپنی ذات کی طرف کر کے پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یعنی پہلے وہاں سے شروع کرتے، پیچھے سے آئیں ذرا۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی متکلم ہے، ہم مخاطب ہیں، تو جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھ بھئی افتخار مرزا، یاد رکھ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ اس نہ تیرے پاس کوئی کمال ذاتی ہے اور نہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی ہے، میں عالمین کا رب ہوں، یعنی میں عالمین کا، میں نے سب کو میں نے وجود بخشا ہے۔ اور رب کہتے ہیں کہ جیسے یعنی بچہ جو ہے اس کو ماں پرورش کرتی ہے، اسے گریجولی اس کی نورشمنٹ کرتی، اسے کمال کی طرف لے کے آتی ہے، اسی طرح سے اللہ عالمین کا رب ہے، اس نے عالمین کو وجود بخشا ہے، اس کے نظام کے اندر ماں ہے، اس نے جو نظام قائم کیا ہے اس فکری ارتقاء، فکری اور جسمانی ارتقاء کے لیے، اس کے اندر ماں اور باپ کا نظام بنایا ہے۔ وہی ماں اور باپ کا اپنا کوئی نظام نہیں ہے یہ اس چیز کے۔ تو کہتے ہیں کہ یاد رکھ اس بات کو، اس نہ تیرے پاس کوئی کمال ذاتی ہے، نہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی، سب کچھ میرا دیا ہوا۔ اور دلیل یہ ہے کہ ہر کمال میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے۔ عالمین کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، نور عقل میں نے تجھے دے دیا ہے، ارادہ میں نے تجھے دے دیا ہے، اس نور عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرنا سکھا دیا ہے، اور آپ ایسا کرو، اس عالمین کی کتاب میں ربوبیت کے راستے سے غور کرو، آپ اس نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ اب جب میں آتا ہوں نماز میں، یعنی ایک انسان نماز کی حالت میں آتا ہے، تو وہ اللہ سے یہ بات کہتا ہے، کہتا ہے میرے مالک تو نے حکم دیا تھا کہ اس عالمین کی کتاب میں غور و فکر کرو، میں نے اس عالمین کی کتاب میں غور و فکر کیا، میں تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں اس چیز کی کہ نہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی ہے اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہو، یہ کہنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ جس وقت آپ بلند آواز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس وقت اندر دیکھتے ہیں، ظاہری کلمات پر نظر نہیں کرتے۔ آپ چاہے مخفی انداز میں نماز پڑھ لیں ظہر اثر میں، یا فجر اور مغرب و عشاء میں بلند آواز میں پڑھیں، ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا علیم و خبیر پروردگار ہوں، میرے لیے یہ باتیں اممیٹیریل ہیں، تمہاری محدودیت ہے جو تم بات کو، یعنی مقصد مخفی انداز ہے یا بلند آواز ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی مخفی انداز میں بات کرے گا تو دوسرے لوگ جو ہیں ان تک ان کے دوسرے لوگوں کی رسائی اس تک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قسم کا یعنی مجبور پروردگار نہیں ہوں، میں اندر دیکھتا ہوں کہ یہ جو چیز تم اللہ اکبر کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، اندر کیا چیز ہے؟ اس نظریے کا صرف زبان پہ لفظیں ہیں یا اس کے مفہوم کا یقین بھی اندر ہے؟ ہم اس کے اوپر نظر کرتے ہیں، اور جب یہ یقین اندر آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، کسی کے پاس کوئی مفاد ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو یہاں سے پھر خود بخود یہ یقین جب فطرت کے ساتھ جڑے گا۔ انسان کی فطرت کیا چیز ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا، جو ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہر امکانی مفاد اللہ کے پاس ہے، تو وہ اس کی عقل اس کو کہتی ہے
کہ فوری طور پر اس مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جب اس کی طرف تو پتہ لگتا ہے کہ ہر امکانی مفاد جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریق ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تو یہاں سے ایاک نعبد نکل کے آتا ہے زندگی کے۔ اب ایک انسان زبان سے کہہ رہا ہے لیکن عملی زندگی میں اس راستے کی طرف نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہیں مسنگ لنک رکھا ہوا ہے کہیں، اور وہ مسنگ لنک یہ ہے کہ زبان پر تو کہہ رہا ہے، قلبی طور پہ یقین اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر اس نظریے کا یقین ہوتا کہ ہر امکانی مفاد اللہ کے پاس ہے تو وہ اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کرتا۔ تو وہ امکانی مفاد کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور وہ صرف دو چار زندگی کے معاملات میں نہیں کہ جناب زیارات پہ جانا تو چلو مولانا صاحب کو ساتھ لیں اور ان سے کہیں چلے جی ہمیں زیارت پڑھا دیجیے گا، یا حج پہ جانا تو مولانا صاحب سے پوچھیں کہ جناب حج کیسے کرنا ہے، احرام کیسے پہننا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، زندگی کے کسی مسئلے میں بھی اگر اختلاف ہو جائے، نفس ایک یعنی ماحول ایک طرف کا تقاضا کرے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر اس امکانی مفاد تک جانا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو اس راستے کے ادھر رجوع اللہ اور رسول کی طرف جائیں، ان سے پوچھیں جا کے کہ مجھے اس جوانی کو اب اس مقام پہ کیسے استعمال کرنا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اب آ جائیں دوسری طرف اس چیز کہ اگر انسان صلاۃ الخاشعین نہیں پڑھتا، بس صرف ایک عادت ہے، چند ایک لفظیں اس نے قلب یقین سے خالی ہے، اس نے چند ایک سٹیٹمنٹ یاد کر لی ہوئی ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ میرے آباء و اجداد یہ کرتے چلیں، اس کے مطابق کرتا ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ اپنا منطقی نتیجہ برآمد نہیں کرتی بلکہ الٹا نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ یہ جو معرفت والی نماز ہے وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اس نظریے کا یقین دیتی ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ ہر امکانی کمال اللہ کے پاس ہے، اس وقت تو وہ اس کی فرما برداری کی طرف رجوع کر۔ اور جب انسان عادت والی نماز پڑھتا ہے تو عادت والی نماز انسان کو منفی نتیجہ لے کے آتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر کبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں نمازی اور یہ دوسرا یہ بے نمازی، میں انا خیر منہ، یہ بدبختیاں نہیں، میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، وہ اس کو نمازی بناتے، چاہے نماز شب پڑھے یا 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آپ اگر اس کو تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو لوگ اس قسم کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ مختلف مساجد میں جائیں تو آپ کو بعض جگہ پہ لوگ ملیں گے، ایسے کریکٹر دکھائی دیں گے جن کی خواہش ہے کہ جناب مجھے صف اول میں جگہ ملنی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس نماز نے یہ خرابی پیدا کی ہے کہ کیونکہ میں سپیریئر ہوں اس واسطے مجھے جگہ ملنی چاہیے۔ تو یہ جو عادت والی نماز ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ اب جس وقت وہ نہ ہی وہ معرفت والی نماز یہ نتیجہ پیدا کرتی، اقیموا الصلاۃ لذکری یعنی اللہ تعالیٰ کے اس جلال و جمال کا یقین کہ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا، اس نظریے اس کو کہتے ہیں لذکری، اس نظریے کا یقین۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے قلب کو اپنی یاد سے آباد کروں، جب یہ ذکری آئے گا تو اس کے نتیجے میں اس اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین یہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، فحشاء و منکرات سے یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں روکتا، بالکل بھی اٹھنا بیٹھنا تو پھر تو اگر یہ نماز کا ایک ظاہری اس کی پریکٹیکل ڈیٹیل ہے صرف یہ، اصل چیز ہے قلب انسان نے نماز پڑھنی ہے، وہ اگر چیز نہیں تو یہ ظاہری نماز تو لشکر یزید والے ادھر بھی پڑھ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے یہ بھی پڑھ رہے تھے، اگر اس نے نتیجہ نکالنا ہے تو پھر تو وہاں بھی نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔
نماز معرفت کے ساتھ ہو۔ جب وہ نتیجہ نکلے گا اقیموا الصلاۃ علی ذکری، وہ نتیجہ جو ہے اس کے ذریعے سے جب فطرت کے ساتھ جوڑے گا کہ انسان مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے نقصان سے، تو پھر وہاں سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ بیہیویئر بننا شروع ہوگا۔ عن اللغو معرضون، للزکوٰۃ فاعلون، لفروجہم حافظون، لعہدہم واماناتہم راعون، علی صلواتہم یحافظون۔ پھر اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلے دن نہیں ہوتا، یہ ایک تدریجی مسئلہ ہے، ایک تدریج کے ساتھ جو کل میں عرض کروں گا اس چیز کے لیے، ایک تدریجی مسئلہ ہے۔ ایک پہلے مرحلے میں صلاۃ الخاشعین، اس کے رزلٹ میں پھر اگلا سٹیپ ہے عن اللغو معرضون۔ لغو معرضون ہوگا تو یعنی وہ قانون کام کرے گا، ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها لئن شکرتم لازیدنکم، وہ ایمان میں ترقی آنی شروع ہوتی۔ تو کل انشاءاللہ بات کریں گے یہ ایمان جو ہے، اس جگہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن پھر کیونکہ موضوع آئے ہوئے ہے تو اس واسطے کہ وہ ایمان آئے گا، ایمان کیسے حاصل کیا جائے، آئے گا تو یہ نتیجے نکلیں گے۔ اور دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، زیارات بھی ہیں، سب کچھ ہے ایمان میں۔ یعنی ہم اس پوری ایکسرسائز کی جو کیفیت ہے وہ اس قسم کی ہے جیسے ایک پلاسٹک کے بڑے خوبصورت پھول ڈیکوریشن کے یہ ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر روح نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے۔ جیسے فرمایا حضرت نے کہ ایک آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اس تلاوت قرآن کریم کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایک پھل ہے مگر اس میں رس اور خوشبو نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو ہے اس کو پیدا کر، جب ایمان نہیں ہے سب کچھ ہوگا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ جو ساری نمازیں ہیں اور یہ روزے ہیں اور یہ حج ہیں اور یہ 12 ربیع الاول کے جلوس ہیں اور عاشور کا جلوس، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اندھی تقلید، آباء و اجداد کی تقلید۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، دیکھیں نا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خرابی کہاں ہوتی ہے جا کے؟ خلاصہ جو ہے اس کو، جس وقت وہ ملائکہ جو موکلان جہنم ہیں، خزانہ دار ہیں اس کے، وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، بلا قد جاءنا نذیر، پھر کیوں ہوا؟ بھئی ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہوا کیوں؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ انسان عقل سے کام نہیں لے گا، اس واسطے یہ ساری تباہیات۔ عقل سے کام لے گا، معرفت حاصل کرے گا، اس راستے سے دین میں آئے گا تو کہا بات ٹھیک ہونی شروع ہو جائے۔ ورنہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرے گا تو جو آباء و اجداد کا احترام یا راستے کی حقانیت جو ہے وہی ہندو بچے کے پاس ہے، وہی عیسائی بچے کے پاس ہے، وہی یہودی بچے کے پاس ہے، وہی ایک دہریہ ماں باپ کے بچے کے پاس ہے، وہی ایک مسلمان کے پاس ہے، وہی شیعہ کے پاس ہے، وہی سنی کے پاس ہے۔ تو اگر ماں باپ کی اندھی تقلید کرنا جو ہے اپنے آباء و اجداد کی یا ماحول کی، یہی کسی راستے کی حقانیت کی دلیل ہے، تو پھر تو ہندو بچہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ نہیں، انسان نے خود عقل سے کام لینا ہے۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔